بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے لعنت اللہ علیہ، اس خبیث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو زیادہ فضیلت والا نعوذ باللہ سمجھتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے توہین کی ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی تحریرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کی بھی پوری جگہ رکھی ہے، یعنی فضیلت ہونے کا، افضل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مرزا قادیانی ملعون کے بے باک قلم سے آقا مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو توہین آمیز عبارات نکلی ہیں، اس کے کفر کا ببانگ دہل اعلان کرتی ہے، یعنی ان عبارات کو پڑھ کر صاف واضح طور پر یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ مرزا قادیانی ان بقاسات کی وجہ سے یہ کافر ہے، مرتد ہے، کذاب و دجال ہے، یہ مسلمان نہیں تو نبی کیسے ہوگا؟ اور تاریخ اسلام میں کبھی کسی بدبخت کو ایسی جرت نہ ہو سکی جس کا اظہار مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور اس کی ذریت نے کیا۔ چند عبارات ملاحظہ کیجیے، یعنی دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی بدبخت پیدا نہ ہوا جس نے ان جیسے توہین آمیز الفاظ لکھے ہوں جس طرح غلام احمد قادیانی ملعون نے لکھا ہے۔ دے پر کتابوں کے پد تحریرات کے لکھلوں کے دے غلام احمد اغ لکل کڑی دی چھدا سے دنیا پر تاریخ کے یو بدبخت انسان ہم دا سے ظلم نہ دے کڑے چاچے دا سے جرت نہ دے کڑے، کم جرت ہو، کم ظلم، کم توہین دے غلام احمد ملعون کڑے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا دا اولاد کم توہین کڑے دے۔ نو دغا یسو عبارات آغا تاستو بیانو۔ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 113، اس پر لکھتے ہیں ذویلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا۔ دوسرا، اخبار الفضل قادیان جلد نمبر 10 شمارہ نمبر 5 صفحہ نمبر 5 کالم نمبر 3، مورخہ 17 جولائی 1922 عیسوی۔ اس اخبار میں وہ لکھتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تیسری عبارت ملخص تحفہ گولڑیا صفحہ نمبر 40 روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 153۔ اس میں وہ لکھتے ہیں مرزا قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000 معجزات کا ظہور ہوا ہے، جبکہ اپنے معجزات کی تعداد بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرے معجزات کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ملخص نصرت الحق صفحہ نمبر 56 روحانی خزائن جلد نمبر 1 جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 72۔ یعنی پہلے کتاب میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 3000 بتاتا ہے، اور پھر دوسری کی اسی روحانی خزائن کے جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 73 پر اپنے متعلق لکھتا ہے کہ مجھ سے 10 لاکھ معجزات جو ہے وہ آئے ہیں۔ مرزا قادیانی کی مرید خاص قاضی اکمل
نے مرزا قادیانی کی شان میں نظم لکھی، جس کو مرزا قادیانی نے نہ صرف پسند کیا بلکہ اپنے اخبار بدر میں اس کو چھپوایا بھی اور فریم کروا کر اپنے مہمان خانے میں بھی لگوا دیا۔ نظم کے چند اشعار یہ ہیں: محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہے اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اس اشعار میں قاضی اکمل ملعون نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کر دیا اس غلام احمد ملعون کو۔ قاضی اکمل نے کہا کہ اس شعر میں کہ قادیان میں غلام احمد ملعون کی شکل میں دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اترے ہیں، یعنی اس خبیث نے، قاضی اکمل ملعون نے غلام احمد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر قرار دیا، نعوذ باللہ، اس کا ہم شکل قرار دیا۔ یہ حوالہ ہے روزنامہ بدر قادیان جدید 2 قدیم جلد نمبر 5 شمارہ نمبر 43 صفحہ نمبر 14 کالم نمبر 1 مورخہ 25 اکتوبر 1906 عیسوی۔ دوسرا حوالہ مرزا قادیانی کا مکتوب روزنامہ الفضل قادیان جلد نمبر 11 شمارہ نمبر 66 صفحہ نمبر 9 کالم نمبر 3 مورخہ 22 فروری 1924 عیسوی۔ اس پہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی پڑتی ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھاتے، اس میں سور کی چربی ہوتی تھی، نعوذ باللہ، سور کا کھانا حرام ہے۔ یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ حرام کھاتے تھے۔ کتنا خطرناک اور غلط عقیدہ ہے اور کتنا بڑا توہین ہے۔ تحفہ کلڑیہ صفحہ نمبر 69 روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 205 حاشیہ، اس پر وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے قیام کی توہین کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور اشراط الارض کی نجازت کی جگہ تھی، نعوذ باللہ۔ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جس کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، اور اس خبیث نے ان مکرم اور بابرکت جگہوں کی توہین کی ہے، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی۔ دوسرا حوالہ ملفوظات احمدیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 459، ان پر ہی لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس کی توہین کرتے ہوئے بکواس کرتا ہے کہ ایسے موقع پر مسلمان معراج پیش کر دیتے ہیں، حضرت اقدس نعوذ باللہ، مرزا قادیانی کو وہ حضرت اقدس مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں حضرت اقدس نہیں بلکہ مرزا قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ کذاب و دجال نے فرمایا کہ معراج جس وجود سے ہوا تھا وہ ہنگنے موتنے والا وجود تو نہ تھا، استغفر اللہ۔ کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو انہوں نے کتنا خطرناک الفاظ استعمال کیے ہیں۔ قارئین کرام، سامعین، مرزائی کتب سے چند عبارات آپ کے سامنے رکھی ہیں جن کا ہر حرف چیخ چیخ کر مرزا قادیانی ملعون کے کفر کا اعلان کر رہا ہے۔ سامعین کرام،
مرزا کی کتب سے توہین رسالت پر مشتمل چند عبارات آپ کے سامنے رکھی ہے، اور توہین رسالت کرنے والے کے بارے میں مرزا قادیانی کا اپنا فتویٰ بھی موجود ہے۔ لکھتا ہے کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ زبان پر لائے گا جس سے آپ کی ہتک ہو، وہ حرامی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے، ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 283۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے یا کوئی ایسے کلمہ زبان پہ لاتا ہے وہ حرامی ہے۔ تو مطلب یہ کہ قادیانی ہم تو حرامی کہتے ہیں، اس کو انہوں نے خود اپنے آپ کو بھی حرامی کہا ہے، کیونکہ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، لہذا اپنی ہی قول کے مطابق بھی وہ حرامی اور اس کی ذریت بھی حرام کی اولاد بن گئی۔ تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کی اولاد اور قادیانیت جو مندرجہ بالا کفریہ عبارات پر نہ صرف ایمان رکھتی ہے بلکہ بیوقوفانہ تعویلات کے ذریعے ان کی اشاعت بھی کرتی ہے، کیا وہ خود مرزا قادیانی کے فتویٰ کی روح سے حرامی ہے یا نہیں؟ حرامی ہے یا نہیں ہے نا؟ حرامی، خود حرامی بن گئے اپنی فتوے کے مطابق۔ مرزا قادیانی اور ان کی ذریت خود حرامی بن گئی، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود توہین کی ہے۔ دا عبارات تا سوور دل چھے دوی دا کتابوں نے حوالے پیش کردے شوے، پدے حوالوں باندے مرزا قادیانی او دا اولاد دا ٹول کافران دی۔ دا پدے کی کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 13 کی کتاب لکلی دی چھے ذلی نبوت، یعنی ذلی نبوت دی توئی چھے سورہ شوائی دا نبی پبل باندے، دا دوی عقیدہ دا دا چھے ماں باندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شوید، و دا ذلی نبوت چھے دے دا مسیح موعود غلام احمد دا یو قدم مشاہدہ پا رستن شو او مخیط لوت چھے تردے پوری چھے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگ پسنگ ادرے دو، نعوذ باللہ۔ فبل کتاب کے لکھی چھے مرزا قادیانی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزات مبارکے چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا 13 معجزات ہو دا تا چاہیتے وشمارا او دا چاہ شمارے لدی بے انتہا معجزات دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا طول انبیاء و نزیات معجزات اللہ جل جلالہ ورکڑی خواہ ندی وائی وی آغت زیاد او بل کتاب کی لکی چھے ما تلس لکا معجزات ملو شوید نعوذ باللہ، نو مطلب دادی چھے دل زان بہتر اگانا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا، نو دے زقل زان افضل کا، نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توہین دے۔ او بلدہ چھے دیو شاعر دے قاضی اکمل ملعون، دیو پیروکار دے قادیانے آدھ پشان کے بیا اشعار بیا لکل دا غلام احمد دا پارا بے اشعار لکل، نو آگا شیرون کے یہ سو شیرون دا دی چھے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھی قادیان، کوئی دعوی جدی مطلب دا نعوذ باللہ چھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا تراغلے نے ٹھیک شو وہی آ سکے وہی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ہم بہتر شان کراغلے دے نعوذ باللہ، او کچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قتل غواری ہوئی غلام احمد اگورے پا قادیان کے نعوذ باللہ، یعنی مطلب دادی چھے دیکھ قاضی اکمل ملعون غلام احمد قادیانے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد اومانا نعوذ باللہ۔ بیاوائی دادا مرزا قادیانی مکتوبات تھی پاگی کے دا لکھی چھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دادا صحابہ کرام دیب دا عیسائیان دا لاس پنیر خوار او پاگی کے بدا سر چربی و نعوذ باللہ دی دا ثابتی او دا خبرہ دا عقیدہ دا چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرام خوار نعوذ باللہ نعوذ باللہ،
یعنی دوی دا عقیده چې دی به حرام خوړ، حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام زندگی بر دا هغه سور چربی نه خوړلې او نه سور خوړلې دی، بلکې زمون په دین کې خو سور دا چې دی خنزیر دا حرام دی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه خوړ؟ بل دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه او د مدینه منورې توهین هم کوي. دی وای الله جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پټېدلو د پاره یو داسې ذلیل ذی نعوذ بالله ورک چې هغه ډېر تنګ او التبدا د زمکه دا چنجي او د ماران او د زمکه دا سيزونه چې پسمکه کې اوسېږي اشاط الارض او تویدا د دې زیو، یعنی دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې توهین کړي، حالانکه دا خو پسمکه مخ باندې اعلی مقامات ایو مکه او بل مدینه ده، د دې نه بهتر زيونه پسمکه مخ باندې نشته لري، ولې د دې انتخاب رسول الله صلی الله علیه وسلم تبار الله جل جلاله کړي. نو دا غلام احمد او د اولاد دا مردار دا ملعون دا دجال دا توهین رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه مکه او د مدینه کړي. بیا دا هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه د جسم هم توهین کړي دي، دا هغه د پاک وجود هم توهین کړي دي، او هغه مبارک د علی کلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وجود چې ډېر زیات کمزور ہے اور دا دونوں منہ اور طاقت ہنگنے اور موتنے والا وجود تو نہ تھا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مخلے اور طاقت والا او حسین و جمیل وجود ہے، یہ کمزوری اس طرح تشبیہ ور کرے دا. خدا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک آگے توہین کرے دا، آگے مبارک بکواس کرے دے. نو دین دا معلوم شواغ دی عباراتنا چھ دا قادیانیانو دا عبارات صفا اعلان کے چھ غلام احمد ملعون دا کافرو او دا اولاد کافر دو اسلام سر داغو سے تعلق نشتہ دے. او بلدا چھ دی پخبر دا فتو ورکڑے دا چھ چاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرشان کے توہین اکو دا سے کلمہ دخلین او باسلا چپاگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توہین کی نو اگا سڑے حرامی دے. نو دیر دا معلوم شوا چھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توہین کڑے دے او ستا اولاد توہین کڑے دے، ستا پیروکارو توہین کڑے دے، نو تم حرامی شوے، ستا اولاد ہم حرامی شو او ستا پیروکار ہم حرامی انشول. او لہذا تاسو دی اسلام سرا مسلمانانو سرا اس تعلق نشتہ دے، بلکہ تاسو کافرانی ہے او استاد غلام احمد ہم کافر ہو او دا اسلام سرا اس تعلق نشتہ دے.